السلام علیکم، وش نیوز کے ساتھ میں ہوں شیر اعظم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف سیاستدان جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وش نیوز میں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ میر لشکری خان ریسانی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پہ، اسپیشلی گوادر کے حالات پہ، اور جو ڈیولپمنٹس بلوچستان میں ہو رہی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وش نیوز میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وش نیوز ایک نئے طریقے سے جو ہے ابھر کر آئی ہے؟ وش نیوز کے بارے میں ذرا بتائیں، اور اس کے بعد میں آپ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان میں یہ ایک دھرنا چل رہا ہے، بلوچستان کو حق دو۔ پچھلے 9 دن سے جو ہے کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن 9 دن سے دھرنا جاری ہے وہاں پہ، جو حقوق بلوچستان کو نہیں مل رہے، گوادر کو نہیں مل رہے، تو اس پہ ذرا آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وش نیوز کے جو تازہ اور نیا سیٹ اپ ہے اس پہ آپ سب کو اور وش نیوز سے جو منسلک لوگ ہیں اس کو سنتے اور دیکھتے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سیٹ اپ مرکزیت رکھتا ہے کراچی میں، اور ایک نیا ڈیزائن کے ساتھ مجھے یہ خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بلوچی چینل آگے جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، لوگوں کا توجہ بھی ہے، اور ان کے مالکوں نے بہت بہترین سیٹ اپ بنایا شہر کے وسط میں، اور لوگ یہاں ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مبارکباد کے لائق ہیں آپ سب۔ اب بات یہ کہ اگر ہم ابتدا سے دیکھیں، جو سی پیک کا ڈرامہ بازی تھا، جس کو ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ بازی ہے، اس ڈرامہ بازی کے نتیجے میں آج خود گوادر کے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دھرنے پہ ایسے بیٹھے ہیں کہ گوادر کے اندر گوادر کے مقامی افراد کو بہت مشکلات درپیش ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ ساحل سمندر تک نہیں جا سکتے ہیں، اپنے ماہی گیری آزادی سے نہیں کر سکتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ان کو مسائل درپیش ہیں، قدم قدم پہ چیک پوسٹس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوادر پہ نظر ان لوگوں کا تھا جو باقی پاکستان کے اداروں پہ بھی قابض ہو گئے ہیں، اور مسلسل حقیقی سیاسی قیادت نے سی پیک کا اس بنیاد پہ مخالفت نہیں کیا کہ یہاں ترقی ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ مخالفت کی ہے کہ بلوچستان اور خصوصاً مکران اور پھر گوادر کے لوگوں کو ان کا جائز اختیار اور حق نہیں مل رہا ہے۔ اور آج جو راز تھا فاش ہوا، پچھلے کئی دنوں سے گوادر کے خواتین، وہاں کے بچے، وہاں کے جو حضرات ایک دھرنے پہ بڑے اور ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ آج میں نے سنا ہے کہ سرکار کے 3 MP جا کے مذاکرات کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ دکھ یہ ہے جو گوادر کی نمائندگی کرتے ہیں، گوادر کے نمائندہ MP، گوادر کے نمائندہ سینیٹر، گوادر کے نمائندہ MNA، وہ کہیں بھی اس تمام دھرنے میں نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں کوئی اور کام کر رہے ہیں، اور حلقے کے نمائندوں کے بجائے اور لوگ جو سرکاری لوگ آئے آج مذاکرات کر رہے ہیں۔ مگر یہ نوبت کیوں آیا، اور اس نوبت کو آنا نہیں چاہیے تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہے آئینی طور پہ کہ وہاں گوادر کے لوگوں پہ، وہاں کے لوگوں پہ حمل نقل پہ، وہاں کے لوگوں پہ سمندر اور ساحل پہ جانے کے لیے پابندی لگائے۔ یہ صوبائی حکومت کا ایک اختیار تھا، جس پہ صوبائی حکومت بھی خود بھی مفلوج ہے، سلیکٹڈ لوگوں پہ ہے۔ اب تازہ سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، تو یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سی پیک ہمارے لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ سی پیک کے نام پہ لوگوں کو لالچ دے کے بلوچستان کے ساحل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو جس کا ہم مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے توسط سے میں سیاسی کارکنوں کو پورے بلوچستان کا اور خصوصاً مکران کے سیاسی کارکنوں کو سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس دھرنے میں شریک ہوں، تاکہ بلوچستان کے ساحل پہ جو قبضہ کرنے کا ایک رجحان وفاق ہے، اس سے ہم فارغ ہو سکیں، اور اپنے جو آبائی ہمارا سرزمین ہے اس پہ ہم خود اپنا اختیار رکھ سکیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نواب اسلم ریسانی کے دور میں گوادر کو سرمائی دارالخلافہ قرار دیا گیا، باقاعدہ نوٹیفائی ہوا، اس کے لیے سیکریٹریٹ بھی بنایا گیا۔
مگر نواب اسلم کے بعد کی حکومت نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی، اور وہ جو سرمائی دارالخلافہ کا سیکریٹریٹ تھا اس وقت صوبائی حکومت کا نہیں بلکہ وفاقی اداروں کے قبضے میں ہے، جس کا جو ہے سزا آج پھر بلوچستان کے لوگوں کو، گوادر کے لوگوں کو مل رہا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں گوادر میں، پہلی بار ایسا ہوا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی ان کا موٹیو نہیں ہے لیکن وہ صرف عوامی لوگ ہو کر عوام کے لیے نکلے ہیں، عوام خود نکلی ہے، کسی سیاسی جماعت کی کال پر نہیں، مطلب کہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے نکلے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا چینج آ سکتا ہے عنقریب میں؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کا اکثر اب پی ایس ڈی پی کا پالیٹکس کرنے لگا ہے، جو اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے تھے وہ بھی سرکاری جو ہے دفتروں میں آج بھٹکتے نظر آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، وزیروں کو کرسی پہ بٹھا کے ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے دوسرے کو بٹھا کے وکٹری کا نشان دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مایوس ہوئے ان سے، اور آج یہ گوادر پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سیاسی بات ہے، یہ سیاسی عمل ہے، مگر منتخب نمائندوں نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کر سکے۔ عام لوگ بھی سیاسی ہیں، عام لوگ نکلے میدان پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں نے، مکران کے لوگوں نے پورے بلوچستان کو یہ میسج دیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد اور اجتماعی جدوجہد جو ہے ہم کو فائدہ مند ہو سکتا ہے، ہم کو اپنے مقاصد اور اپنے منزل تک پہنچا سکتا ہے۔